زکوٰۃ فرضی عبادت ہے اور انفاق فی سبیل اللہ نفلی عبادت ہے۔ دل سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے، جیسے تھوڑی سی خوراک بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یہ برکت کی شکل ہوتی ہے۔ اب جو مانگنے والا جب نہیں تنگ آیا، دینے والے کو کوئی تنگ نہیں آنا چاہیے۔ مہینہ آ گیا رمضان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہ کے نام سے ہر ابتدائے کار کریں، اسی کے نام پہ ہر چیز کو نثار کریں، یہی ہے دل کی سعادت، یہ نطق کی معراج، الہ کی حمد کریں اور بار بار کریں۔ میں ہوں جعفر طیار، آپ دیکھ رہے ہیں رسالہ ٹی وی پہ ہمارے رمضان خصوصی ٹرانسمیشن پہ مبنی پروگرام احکام و مسائل رمضان۔ پچھلا ہم نے جو پروگرام ایک کیا تھا، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا انشاءاللہ، زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ لیکن رمضان میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، صدقات، خیرات اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کی اہمیت، فرضیت، یا وہ کس قدر اہم ہے، ان کے فوائد کیا ہیں، فرض ہیں یا نہیں ہیں، اور کس کس صورتوں میں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میری اور آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے فضیلت الشیخ جناب جاوید الحسن صدیقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، انفاق فی سبیل اللہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ زکوٰۃ، جو ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، زکوٰۃ میں اور عام انفاق فی سبیل اللہ، صدقات خیرات میں کیا فرق ہے اور یہ کس قدر عام ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ فرض ہے اور انفاق فی سبیل اللہ، جس کو صدقہ و خیرات کہتے ہیں، جی، یہ نفلی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ فرضی عبادت ہے اور انفاق فی سبیل اللہ نفلی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے اس کے قاعدے اور ضابطے، اصول و ضوابط مقرر ہیں، متعین ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کے اندر اوپن ہے، کھلا ہے، خرچ کرنے والے کے لیے میدان، جس قدر چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا، یہ فرض نہیں ہے، یہ نفلی عبادت۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، عام طور پہ جو ظاہری صورتحال ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار جی میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا پیسہ ہے، ایک تو زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں اور عشر بھی دے رہا ہوں اپنی زمینی پیداوار سے، لیکن اب میں رمضان ہے تو اب میں فی سبیل اللہ ویسے خرچ کروں تو اس میں مجھے میرا مال جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا۔ ظاہری طور پہ یہ سارا معاملہ انسان ہونے کے ناطے یہ فطری عمل ہے، تو کیا انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، وہ اس کے پاس بہت سے اونٹ تھے، جی، وہ سب سے خوبصورت جو اس کی اونٹنی تھی، جی، وہ لے کر آیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وہ بدوی جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بے ناقۃ مختومۃ، ایک ایسی اونٹنی جس کے ناک کے اندر نکیل ڈالی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کس لیے ہے؟ تو کہنے لگا، اس نے عرض کیا رسول اللہ حاذہ فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں خرچ دینے کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ عرب معاشرے میں یہ بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس نے ایک بڑی اچھی قیمتی سواری سمجھی جاتی تھی، وہ اس نے اللہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا، لک بہ یوم القیامت، تیرے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح کی 700 اونٹنیاں اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اتنے گنا زیادہ اس کو اجر اور ثواب ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اس کے ہاں ایک اونٹنی کا بچہ ہو، یا گائے کا بچہ ہو، یا گھوڑی کا بچہ ہو، جی، جس طرح اس کو پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بڑا کرتا ہے، اسی طرح جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یربیہا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، اور اس طرح بڑھاتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تمہارا کوئی آدمی اپنے بچھڑے کو جانور کے بچے کو گھاس ڈال کر کھا پلا کر بڑا کرتا ہے، اسی طرح یربی احدکم فلوہ،
جس طرح تم اس بچے کو بچڑے کو بڑا کرنے کے لیے کھلاتے پلاتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتا ہے، سبحان اللہ، حتیٰ تکونا مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ بہت بڑے پہاڑ کے برابر سبحان اللہ، وہ صدقہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کے دل کے اندر بڑی نرمی پیدا ہوتی ہے، دل سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے، بندہ کسی غریب، نادار، یتیم، بیوہ کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتا ہے روحانی طور پر کہ میں نے کوئی آج بہت نیک کام کیا ہے، تو اس کو روحانی طور پر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اس کی صحت کے اوپر اور اس کے دل کے اوپر اس کے بڑے ہی مثبت اثرات ہوتے ہیں، اور پھر مال کے اندر اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے یہ مال کے اندر کمی نہیں کرتا، سبحان اللہ، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے مال و دولت میں برکت عطا فرما، اور جو آدمی بخیل ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کے لیے وہ فرشتے بد دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے اور اس کے مال کے اندر کمی واقع فرما۔ تو ان احادیث کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں، بندے کا دل اس کے اوپر مطمئن ہونا چاہیے، اور بڑے پختہ یقین کے ساتھ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں بہت زیادہ برکتیں اور اضافہ عطا فرماتا ہے۔ بلکہ یہ تو اس کی بالکل برعکس ہو گیا، انسان تو سوچتا ہے کہ خرچ کرنے سے کمی ہوگی، یہاں خرچ کرنے سے بڑھ رہا ہے، لیکن خرچ نہ کرنے کی صورت میں کمی ہو رہی ہے کہ فرشتوں کی بد دعا جو ہے وہ اس کے اندر آپ جیسا آپ نے فرمایا کہ اس کے مال میں جو ہے نا وہ نقصان ہو۔ دیکھیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، یعنی اللہ کی طرف سے برکت کسی مال کے اندر، جی ایسے تو برکت نظر نہ آنے والی چیز ہے، لیکن بہرحال اس کا تعلق جو ہے وہ مال کی بڑھوتری کے ساتھ ہوتا ہے۔ تھوڑا مال بہت زیادہ اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے، کوئی دفعہ سمجھ بھی نہیں ہے تو اور غیب سے جو نا جی جیسے تھوڑی سی خوراک بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یہ برکت کی شکل ہوتی ہے، یہ بھی ایک اضافے کی ایک شکل ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ہر چیز کے ہر عمل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں، تو انفاق فی سبیل اللہ کے بھی یقیناً کچھ آداب ہوں گے، وہ بھی ذرا بیان فرما دیجیے۔ انفاق سبیل اللہ کے آداب میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اخلاص، ٹھیک ہے، خالصتاً یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، صحیح، اللہ کو خوشنودی کے لیے۔ مال اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، بندہ بھی اللہ کا ہے، حکم بھی اللہ کا ہے، دینا بھی اللہ کے بندوں کو ہے، بندہ تو ایک ذریعہ اور سبب بن رہا ہے۔ ایسے ہی یہ ایسی خوبصورت ترتیب ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو اجر و ثواب بھی مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آپ کے مال میں برکت بھی عطا فرما رہا ہے، بڑھوتری بھی ہو رہی ہے، اطمینان قلب بھی مل رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے یہ چیزیں ملتی ہیں، بندے کے مال کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ دوسری چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالباطل، اپنے صدقات کو جھوٹ کے بالمن والعذا، صحیح، کسی کے اوپر احسان جتانے کے لیے یا کسی کو اذیت دینے کے لیے، تانا مارنے کے لیے جی آپ کسی کے اوپر خرچ کریں تو اس کو اوپر آپ احسان نہ جتلائیں اس کو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جی اس آدمی کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے پیش نظر اللہ کی رضا نہیں ہے، لوگ اس کو سخی کہیں گے، اس کا بڑا نام ہوگا، وہ بڑا مشہور ہوگا اپنی قوم قبیلے کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر، یہ دنیاوی فائدے کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس کے اندر اخلاص ہو، نمبر 2 کہ اس کے اندر احسان نہ جتلایا جائے اور کسی کو اذیت دینے کے لیے، زچ کرنے کے لیے خرچ نہ کیا جائے، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے، اور جو مستحق بندہ ہے یا عورت ہے یا جو بھی ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ خرچ۔ یہ 2 چیزیں ہیں بنیادی طور پر جو انفاق سبیل اللہ کے اندر آداب میں شامل ہیں، آداب کے اندر شامل ہیں۔ اخلاص کی بات کی ہے تو اخلاص سے مجھے یاد آیا کہ وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، وہ جو 3 لوگوں کا واقعہ ہے کہ سخی کا،
جو سخاوت کرتا ہے، اسی طرح عالم دین کا اور شہید کا، وہ ریاکاری ہی کی وجہ سے جو ہے نا جی وہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. وہ یہی بالکل اسی حدیث کے اندر اس بات کی ریاکاری کی وضاحت ہے کہ ریاکاری کے لیے کیا ہوا عمل چاہے کتنا بھی دنیا کی نظر میں بڑا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ مال خرچ کرنے سے ہو یا دیگر عبادات ہوں، وہ ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہیں. قیامت کے دن بھی ایک ایسا بندہ آئے گا بڑا مالدار، اس نے بڑا مشہور تھا دنیا میں، وہ بہت زیادہ خرچ کرتا تھا، لیکن خبریں لگوانے کے لیے، فوٹو کھنچوانے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے کہ لوگ اس کو بڑا سخی کہیں، شہر میں مشہور ہو جائے، تو وہ شہرت اس کو مل گئی، لیکن قیامت کے دن اجر و ثواب سے وہ آدمی جو ہے وہ خالی محروم رہے گا. آج کل مختلف ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بعض این جی اوز، چلو این جی اوز کی کسی آتے میں سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ دیکھیں آپ نے جو ہمیں مال دیا تھا وہ ہم لوگوں کو یا مستحق لوگوں کو وہ ہم پہنچا رہے تھے یا ان لوگوں کو ہم دے رہے تھے جو اس چیز کا استحقاق رکھتے تھے. لیکن عام آدمی صدقہ کرتے وقت یا کچھ دیتے وقت جو نا جی وہ سیلفی ساتھ لے رہا ہوتا ہے اور کئی دفعہ وہ ساتھ تصویریں بنا لیتے ہیں. دینے والے 3-4 ہوتے ہیں، لینے والا بیچارہ 1000 پہ لے رہا ہے یا ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے گھر. تو یہ سب کیا یہ ریاکاری کی ذمہ میں آئے گا یہ ایسی تشہیر کرنا بھی؟ دیکھیں یہ تو بندے کی اس کا انحصار بندے کی نیت کے اوپر ہے. انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے. اگر اس کی نیت خالص اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سیلفیاں، یہ تصویریں، یہ خبریں اور میڈیا کوریج جو ہے اس کا مقصد لوگوں کو ترغیب دینا ہے کہ شہر کے لوگ جو ہیں صاحب ثروت لوگ ان کو ترغیب دینے کے لیے کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ شہرت کے لیے کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا. محض شہرت ہوگی اس کو چاہیے وہ اس کو دنیا میں مل جائے گا، دنیا میں اس کو مل جائے گا. عام طور پہ مشہور ہے شیخ صاحب کہ دائیں ہاتھ سے ایسے دو صدقہ خیرات کے ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے، مطلب اس طرح مخفی کرنا ہے. اس کے اندر بھی حکمت یہی ہے کہ یہ محض اللہ کی رضا کے لیے اس نے دیا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی بڑے پسند ہیں جو خفیہ طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ یہاں بھی وہی بات ہے اس کی نیت کا، اس کی نیت کیسی ہے، اس کا یہ عمل جو ہے اس کا دار و مدار بھی اس کی نیت کے اوپر ہے. اور ایک بات اور ضروری ہے کہ وہ مال حلال ہو. ہاں یہ میں سوال یہی کرنے لگا تھا کہ دینے والے تو جو ہے نا جی اس میں کیا امیر آدمی صدقہ خیرات کر سکتا ہے کہ عام آدمی بھی صدقہ خیرات اپنی خوشی سے کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس مال جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے جس سے وہ صدقہ خیرات کرے؟ ان اللہ لا يقبل الا الطیبہ، اللہ تعالیٰ پاکیزہ حلال مال کو ہی قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا. حرام مال سے دیا ہوا جو صدقہ ہے، جو خیرات ہے، جو زکوٰۃ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا. ان اللہ طیب یحب الطیبہ، اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو پسند، اللہ تعالیٰ خود پاک ہے صحیح، اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے. شیخ صاحب جیسے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ پاکیزہ مال ہونا چاہیے. اچھا، اس طرح دینے والے کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میرا مال کیسا، لینے والے کو کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ مال کیا ہے اور وہ بس لے رہے ہوتے. اس میں لینے والے کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے نا؟ نہیں، دیکھیں یہ ساری جو شرعی احکامات ہیں یہ دینے والے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. لینے والا تو مستحق ہے، اس کا اس میں کوئی نہ قصور ہے نہ اس کو، بلکہ وہ لے سکتا ہے، اس کو تو مالی طور پر فائدہ ہوگا. کئی جگہوں پہ شیخ صاحب بندے کو پتہ ہوتا ہے لینے والے کو، مثال کے طور پہ کوئی مسجد انتظامیہ ہے یا کوئی تنظیم جماعت یا کوئی این جی او ہے، کوئی رفاہی ادارہ ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ مجھے اتنی بڑی ڈونیشن دے رہا ہے اس کا کاروبار جو ہے نا وہ سود پہ مبنی ہے یا اس کا کاروبار جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے باوجود وہ لے لیتا ہے. اگر اسے کہا بھی جائے تو وہ ذرائع مزاح کہتا ہے یا واللہ عالم اس میں کیا حقیقت ہے کہ وہ کہتا ہے جناب کہ ہم اس کا پیسہ جو ہے نا جی وہ اپنے باتھ روم بنوا دیں گے، واش روم بنوا دیں گے، اس سے یہ ایسا کام اس طرح کے مصارف میں استعمال کریں گے اس کو. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لینے والے کو پتہ ہو، لینے والا جو ہے اگر اس کو پتہ ہے تو اس کو اسے اوائڈ کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بظاہر تو اس کو فائدہ ہو جائے گا اس سے پیسے لینے کا، لیکن جو دینے والا ہے اگر اس کی حرام کی کمائی ہے تو اس کی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت تباہ کن ہے معاشرے کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے، ان کے اخلاق کو برباد کرنے کے لیے کہ آپ سودی کاروبار کرنے والے، حرام کام کرنے والے سے آپ پیسے لے کر کے خرچ کر رہے ہیں اور لوگوں کے علم میں یہ بات آ رہی ہے. تو ایسے جو دینے والے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کا باقاعدہ طور پر اجتناب کرنا چاہیے. روزگار، اپنا معاملہ، اپنا کاروبار جو ہے نا وہ درست کر لے. سر اس کی کوئی انفاق فی سبیل اللہ کی کوئی حد بھی ہے کہ آپ اتنا خرچ کر سکتے ہیں اور اتنا خرچ نہیں کر سکتے؟ اس کے اندر
شریعت کا جو قاعدہ اور ضابطہ ہے وہ ہے اعتدال. آپ نہ اتنا زیادہ خرچ کریں کہ آپ کے پاس اپنی ضرورت کے بھی پیسے کے لیے بھی پیسے نہ بچیں, اور نہ اتنی کنجوسی کریں کہ جو مال کے اندر حق ہے آپ سے کی ضرورت سے زائد آپ کے پاس پیسہ ہے یا دیگر چیزیں ہیں وہ آپ خرچ کر سکتے تھے, آپ اس کو روک لیتے ہیں, یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. نہ وہ کمی کرتے ہیں, نہ زیادتی کرتے ہیں, نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں, بلکہ وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں, اپنی ضرورت پوری بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھتے ہیں. یہ پیمانہ ہے اعتدال انفاق فی سبیل اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ اپنے گھر کا سارا سامان, سارا مال جو ہے وہ فی سبیل اللہ کر دیا تھا, اور اقبال نے اس کیفیت کی گویا کو یوں کو کہا تھا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. ایسی صورت میں ایسے میں مثالیں بعض ملتی ہیں, لیکن عام حالت میں یہ دیکھیں یہ ایک ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے. اس کو مستثنیات میں شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک. اس کو معاشرے کے اندر اس نے شرعی طور پر اس کو قاعدہ ضابطہ نہیں کوئی بنایا گیا. ضابطہ نہیں ہے یہ اختیاری چیز ہے. اختیاری چیز ہے. صحیح ہے. اور اختیاری چیز جو ہے اس کے اوپر کوئی آج بھی عمل کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے گا اس کا. صحیح ہے. لیکن یہ وہ ضرورت بھی ایسی تھی کہ کفر کے ساتھ آج بھی کوئی بندہ ایسی قربانی دینا چاہے دے سکتا ہے, لیکن اس کو قاعدے اور ضابطے کے طور پہ نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو اس پر اس طرح عمل کرنے کے لیے ترغیب دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. عام بھکاری سڑک پہ ہمیں بھیک مانگتے نظر آتے ہیں, یا آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, کئی دفعہ کوئی دروازہ نوک کر کے آپ کے پاس عام جو بھکاری پیشہ ور کئی دفعہ وہ ہوتے ہیں, میں تو بہت سارے بڑے بڑے مافیاز بھی ہیں, کئی دفعہ ان کے پورے یونٹ بنے ہوتے ہیں, علاقے انہوں نے آپس میں طے کیے ہوتے ہیں. ان کو صدقہ خیرات دینا کیسا ہے؟ دیکھیں, سوال کرنے والا یا مانگنے والا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ قاعدہ ضابطہ بنایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ٹھیک ہے. جو مانگنے والا ہے, سائل ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی ہو, کس شکل میں ہو, کس سٹیٹس میں ہو, صحیح ہے, آپ اس کو اگر اس کو کچھ دے نہیں سکتے, اس کی مدد نہیں کرتے, تو اس کو آپ جھڑکے نہ ماریں, اس کو برا بھلا مت کہیں, اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اسلامی آداب اور اسلامی اخلاق کے منافی ہے. ایک تو کہ ڈانٹنا نہیں ہے, ایک ہے کہ آپ اس کو صدقہ خیرات دیں یا نہ دیں. بندہ کہتا ہے یار یہ پیشہ ور لوگ ہیں, معاشرتی طور پہ برائی کو مزید جو ہے نا کہ فروغ ملتا ہے کہ یہ لوگ اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ہم کمائی چھوڑ دیں گے, بلکہ یہ تو بہت بڑا بزنس بن چکا ہے. دیکھیں یہ اگر آپ انفرادی طور پر ایسا کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کام ہے حکومتوں کے کرنے کا, اداروں کے کرنے کا کام ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر اس کے سد باب کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں. لیکن اگر ایک فرد انفرادی طور پر آپ کے پاس سائل آتا ہے, اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو آپ مدد نہیں کرنا چاہتے, اچھے طریقے سے اس کو آپ منع کر دیں, اس کو ایسے رخصت کر دیں, اس کو برے الفاظ کے ساتھ یا برا بلا نہیں کہنا, سخت الفاظ نہیں کہنے ہیں, جیسے بہت سے لوگ ان کو ڈانٹتے ہیں. یہ ناپسندیدہ عمل ہے, یہ اسلامی اخلاق کے منافی ہے. ایک دفعہ مانگتا ہے, اچھا یہ ایسا بھی ہوتا ہے ایک دفعہ اس کسی نے مانگا ہے تو آپ نے کہتا ہے جی وہ اللہ بھلا کرے. عموماً ہمارے ہاں جو اصطلاحی جملہ چلتا ہے یا معاف کرو بی بی یا معاف کرو بابا جی. اچھا ایک دو بار منع کرتے ہیں, پھر وہ کئی دفعہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ مطلب لگ جاتے ہیں پیچھے, تو پھر تنگ آ کے بھی انسان جو ہے نا وہ ان کو یہاں پر امتحان ہے نا آپ کا, تنگ آپ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو مانگنے والا جب نہیں تنگ آیا, دینے والے کو بھی تنگ نہیں آنا چاہیے. بعض اوقات بعض فقیر اتنے اچھے ہوتے ہیں, وہ آگے سے صدا لگاتے ہیں جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. آپ دیکھنا یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. یعنی وہ آپ کو سکھا رہا ہے بھائی اگر نہیں دینا پھر بھی آپ کا بھلا ہو. صحیح ہے. دینے والے کا بھی بھلا اور جو نہیں دیتا اس کا بھی بھلا. انفاق فی سبیل اللہ, صدقات خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, کمزوروں پر غریبوں پر فی سبیل اللہ خرچ کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن رمضان کے ساتھ اس کی کیا خاصیت یا خاص ایک تعلق ہے؟ رمضان المبارک جو ہے یہ نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. نیکیوں کی موسم بہار ہے. یقیناً اس کے اندر انسان کی طبیعت بہت زیادہ نیک کام کرنے پہ مائل ہوتی ہے. وہ جسمانی عبادات ہوں, وہ تلاوت قرآن ہو, وہ ذکر اذکار ہوں, یا وہ مالی عبادات ہوں. ٹھیک ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ ایک حدیث کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں تشریف لایا کرتے تھے، فکانہ یدارسہ القرآن، آپ کے ساتھ وہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کیفیت ہوتی تھی، اور وہ کل لیلۃ من رمضان، رمضان کی ہر رات آیا کرتے تھے۔ اس کیفیت کے اندر جب یہ قرآن کا دور چل رہا ہوتا تھا، اللہ کے رسول کو جبرائیل امین پڑھ کر سنا رہے ہوتے تھے، اللہ کے رسول جبرائیل کو سنا رہے ہوتے تھے، اس کیفیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ حدیث کے الفاظ کانا اجود الناس، اجود بالخیر، اتنے زیادہ آپ کی طبیعت کے اندر سخاوت کی طرف مائل ہو جاتی تھی، جیسے ایک خوشگوار ہوا چلتی ہے، سبحان اللہ، اس طرح آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی طبیعت مائل ہو جاتی تھی، سبحان اللہ، اور اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتے تھے۔ خرچ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ کرنے کا انداز بہت ہی نرالا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک بدوی آدمی آیا، غریب آدمی تھا، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ کچا پکا مسلمان تھا۔ اس نے سن رکھا تھا ایک نبی ہے اور وہ اس کی یہ صفات ہیں، وہ آ گیا مکہ میں یا مدینہ میں آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا۔ آپ نے اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، حالت کو دیکھ کر فرمانے لگے، یہ سامنے دو پہاڑ ہیں، ان کے درمیان جتنی بکریاں، ساری بکریاں میں تجھے دیتا ہوں، تحفے میں دیتا ہوں، تحفہ میں دیتا ہوں۔ بڑا حیران ہوا کہ اتنا سخی آدمی۔ چنانچہ وہ ساری بکریاں لے کر کے اپنے قبیلے کے پاس چلا گیا۔ جب وہ وہاں گیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں جی کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا آتاہا، جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کبھی کسی نے سوال کیا اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوا تو آپ اس کو عطا کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ یہ سارا قصہ اس نے واپس جا کر اپنی قوم قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جا کر گئے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اسلموا، مسلمان ہو جاؤ، میں آج ایک ایسے شخص کو مل کر آیا ہوں جو اتنا سخی ہے، جب آپ اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں وہ یعطی، وہ چیز عطا کر دیتا ہے، ولا یخشی الفاقۃ، اور اسے یہ بھی ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے سارا کچھ دے دیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے۔ سبحان۔ یہ قصہ جب اس نے جا کے سنایا اپنی قوم کے لوگوں کو، اور اللہ کے رسول کا یہ عمل جو تھا انفاق فی سبیل اللہ کا، وہ اس پورے قوم اور قبیلے کے لیے اسلام کے اندر داخل ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ اور آپ کہنے لگا اسلموا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، مسلمان ہو جاؤ، تمہیں یہ دنیاوی طور پر بھی تمہیں یہ فائدہ ہوگا، آخرت بھی تمہاری صبر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو انفاق سبیل اللہ کی برکات ہیں، خیر و برکات ہیں، اس کا مظہر، بہترین مظہر رمضان میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب آپ دیکھیں کئی معاشرے ایسے ہوتے ہیں وہاں خرچ کرنے والے اتنے لوگ ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے والے، لینے والے کم پڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، یہ سارے مناظر ہمیں رمضان کے اندر دیکھنے کو ملنے ہیں۔ کیوں؟ رمضان کے اندر مسلمان کا، مومن کا، روزے دار کا دل جو ہے اس کی ایمان کی کیفیت اتنی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، بہت زیادہ خرچ کرنے کو طرف مائل ہو جاتا ہے، اور عملی طور پر اس کا وہ مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 400 رمضان کی بہاریں، اور پھر وہی بات کے صدقات، خیرات، زکوٰۃ یا جس قسم کی وہ چیزیں ہیں، یہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے دینے چاہیے کہ آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہوں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان جعفر طیار کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔